اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ یہی آپ کا ہمارے لیے پیار ہے۔ ایک بات کا خیال رکھنا، جب تک وقت ٹھیک نہیں آ جاتا تب تک تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ تم محمود کے بیٹے ہو۔ شیرو: مگر ایسا کیوں انکل؟ انکل: اس کی وجہ مت پوچھو، بس وہ کرو جو میں نے کہا ہے۔ سوری بیٹا، پر یہ ضروری ہے۔ ابھی تم فریش ہو جاؤ، پھر ہم چلتے ہیں فنکشن میں۔ آج ان بچوں کو انعامات دیے جائیں گے جو پڑھائی کے میدان میں آگے ہیں۔ ساتھ ہی یہاں شہر کے کچھ بڑے لوگ اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو یہاں سے نکل کر آگے بڑھے ہیں۔ تبھی آفس میں ایک آدمی آیا جو یہاں کے کام کاج سنبھالتا تھا۔ انکل، اس سے ملیں، اور مجھے بھی ملایا۔ انکل آئیں۔ شفقت صاحب کیسے ہیں آپ؟ شفقت: آپ کی نیک تمنائیں ہیں بھائی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ انکل: میں بھی ٹھیک ہوں، اور بتائیں کیسا چل رہا ہے سب؟ شفقت: سب بہترین چل رہا ہے۔ محمود بھائی کے لگائے ہوئے اس باغ سے کتنے پھول نکل کر آج اپنی خوشبو سے معاشرے کو مہکا رہے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ بس کمی ہے تو اس بات کی کہ وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ انکل: یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا شفقت صاحب، کاش وہ ہمارے درمیان ہوتا، مگر فکر مت کرو، وہ جہاں بھی ہوگا خوش ہوگا، اور اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ بات انکل نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ وہ آدمی بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ شفقت: آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ویسے یہ کون ہے؟ ان کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے… انکل: یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بیٹے جیسا ہے۔ آج پہلی بار یہاں آیا ہے، سوچا اسے بھی دکھا دوں یہ سب۔ شفقت: بھتیجا؟ مگر آپ کا تو کوئی… انکل: میرا کوئی نہیں تو کیا ہوا، یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، ہوا نا بھتیجا ہی۔ شفقت: جی وہ تو ہے، مگر ان میں جھلک محمود بھائی کی دکھائی دیتی ہے۔ اگر ان کا بیٹا آج زندہ ہوتا تو شاید ایسا ہی دکھتا۔ انکل: اچھا اب ذرا بتائیں کہ فنکشن تو شروع ہو گیا نا؟ شفقت: جی ہاں، آپ تھوڑی دیر میں آ جائیں، تب تک میں آپ کے آنے کے بارے میں بتاتا ہوں سب کو۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔ میں انکل کو دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی میرے من کی بات سمجھ گئے۔ انکل: یہ شفقت ہے، تمہارے پاپا نے ہی اسے یہاں نوکری دی تھی، اس لیے یہ کافی کچھ جانتا ہے، مگر تم زندہ ہو یہ میری طرح یہ بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی کسی اور کو پتہ ہے۔ سرور بھائی نے یہ بات اس طرح چھپائی کہ کسی کو بھی کچھ نہیں پتہ۔ شیرو: کیا پاپا کی فیملی سے یہاں کوئی نہیں آتا؟ اور میری پھوپھی، وہ کہاں ہیں؟ انکل: میں ایک بار ان سے ملنا چاہتا ہوں۔
انکل ملنا تو میں بھی چاہتا ہوں بیٹا، مگر پتہ نہیں کہاں ہے۔ تیرے پاپا کے بعد میں نے کئی بار ان سے ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن تیرے پاپا کے بھائیوں نے ملنے نہیں دیا۔ تم فکر مت کرو، جلد ہی پتہ لگواتا ہوں۔ رہی بات باقی سب کی، تو وہ شروع میں آتے تھے اس یتیم خانے کو چلانے نہیں، بلکہ اسے بند کروا کر اس زمین کو ہڑپ کر لیں، مگر اچھا ہوا کہ اس کا ٹرسٹی میں تھا، وہ لوگ نہیں۔ خیر وہ سب چھوڑو، بس اتنا یاد رکھنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم کون ہو۔ اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں تمہاری آنٹی اور شمائلہ کو لے کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر انکل چلے گئے اور میں ان سب باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ پتہ نہیں میرے پاپا کے بھائی کیسے لوگ ہوں گے جو انکل اور سرور ماما مجھے ان سے ملنے نہیں دینا چاہتے۔ خیر وہ لوگ اچھے تو ہرگز نہیں تھے، جیسا میں نے اب تک سنا ہے، مگر ایک بات ضرور تھی جو جاننا ضروری تھی میرے لیے، اور وہ یہ تھی کہ بھائی تو سوتیلے تھے مگر بہن تو سگی تھی۔ پھر آخر میری پھوپھی مجھ سے ملنے کا بھی کیوں نہیں آئی؟ اور پاپا اتنا پیار کرتے تھے اپنی بہن سے، تو آخر کیا وجہ رہی ہوگی جو انہوں نے کبھی میرے بارے میں جاننے کی کوشش تک نہیں کی؟ اور سرور ماما نے تو بتایا تھا کہ وہ آخری بار پاپا کو دیکھنے تک نہیں آئی۔ ان سب باتوں کا جواب میں جاننا چاہتا تھا، اور جواب صرف میری پھوپھی دے سکتی تھی۔ خیر میں جلدی سے فریش ہوا اور تب تک انکل آنٹی ناصرہ باجی اور شمائلہ باجی کو لے کر آ گئے۔ آفس اور گیسٹ روم شروع میں ہی تھے، اور بچوں کے کمرے پیچھے بنی بلڈنگ میں تھے، جو کسی اسکول کی طرح چاروں طرف بنے کمروں کی طرح کی عمارت تھی۔ درمیان میں بڑا سا گراؤنڈ۔ جیسے ہی ہم اس بیچ کے راستے سے آگے بڑھے تو کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے ایک بڑا سا اسٹیج لگا ہوا تھا جس پر میرے ماں باپ کی بڑی تصویر لگی ہوئی تھی، اور ساتھ میں ایک بوڑھے آدمی اور بوڑھی عورت کی۔ ماں باپ کی تصویر دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ انکل خود کو سنبھالو بیٹا، وہ دیکھ رہے ہیں، تیرے دادا دادی کی تصویر ہے، انہیں تو جانتے ہوگے۔ اب چلو اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھو۔ تمہیں فخر ہونا چاہیے اپنے باپ کے اس کام پر۔ میں نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور ہم لوگوں کے درمیان میں سے آگے بڑھنے لگے۔ اسٹیج سے شفقت صاحب اعلان کر رہے تھے انکل کے آنے کا، اس لیے سب کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ درمیان میں سے نکلتے ہوئے لوگ انکل کا استقبال کر رہے تھے۔ ہم چلتے ہوئے اسٹیج پر پہنچے اور کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پھر شفقت صاحب نے کچھ یتیم خانے کے بارے میں بتایا اور میرے والد کے بارے میں۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ان سب لوگوں کے بارے میں بتانے لگے جو یہاں سے نکل کر معاشرے میں اپنا
نام بنانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ یہاں آئے ہوئے تھے جن کو اسٹیج پر بلایا گیا اور پھر بچوں کو انعام دیے گئے۔ انکل نے انعام میرے ہاتھوں سے دلوائے۔ مجھے اپنے والد پر فخر ہو رہا تھا۔ شہر کے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، اس میں گیسٹ کے روپ میں۔ انکل نے بھی پاپا کے بارے میں بہت کچھ بتایا جسے سن کر میں اداس بھی ہو رہا تھا مگر خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ تبھی میری نظر ایک شخص پر پڑی جو ابھی بھی لوگوں کے پیچھے سے اندر آیا تھا اور آخر میں ہی کرسی پر چپ چاپ بیٹھ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے پہچان لیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا تو انکل میری طرف دیکھنے لگے۔ انکل، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ شیرو، کہیں نہیں انکل، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نیچے اترا اور ایک طرف سے گھومتا ہوا پیچھے اس آدمی کے پاس پہنچ گیا۔ شیرو، کیسے ہو کالو بھائی؟ جی ہاں، یہ کالو ہی تھا جس کی میں نے جان بچائی تھی اور پھر اس نے بھی میری جان بچائی تھی۔ میری آواز سنتے ہی کالو بھائی نے پیچھے گھوم کر دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر بھی خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ اگلے ہی پل انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ کالو، شیرو، کیسے ہو چھوٹے بھائی؟ بڑے دنوں بعد دیدار ہوا تمہارا۔ کب سے تم سے ملنا چاہ رہا تھا مگر مجبوری میں آ نہیں پا رہا تھا اور آج دیکھو پھر ہم مل گئے۔ شیرو، یہ کیا کالو بھائی، آپ کی بھلا کیا مجبوری؟ آپ تو ملنے آ سکتے تھے، میں تو پڑھائی کی وجہ سے آ نہیں پایا۔ مگر آپ کالو، اب کیا بتاؤں؟ تم تو جانتے ہو میرا پیشہ کیسا ہے۔ وہ سب چھوڑو، تم کیسے ہو شیرو؟ میں تو اپنے انکل کے ساتھ آیا ہوں، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ شاہد انکل، کالو، کیا سچ میں تم ان کے ساتھ آئے ہو اور وہ تمہارے انکل ہیں؟ پھر تو تم واقعی بہت اچھے خاندان سے ہو۔ میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں اور وہ جو تصویر دیکھ رہے ہو نا تم، ان کے دوست محمود بھائی، وہ بہت نیک انسان تھے۔ مجھ پر بہت احسان ہے ان کا۔ میری زندگی انہی کی دی ہوئی ہے مگر افسوس کہ ان کا احسان چکانے کا مجھے تقدیر نے کوئی موقع نہیں دیا۔ شیرو، احسان کیسا احسان؟ ذرا کھل کر بتائیں گے؟ میں کالو بھائی کے منہ سے اپنے پاپا کے بارے میں سن کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس لیے من میں ایک خواہش جاگ اٹھی کہ میں ان سے اپنے بابا کے بارے میں کچھ جان سکوں۔ کالو، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، اس لیے تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ بات تب کی ہے جب میں چھوٹا تھا۔ میرے والد صاحب مزدوری کرتے تھے اور ایک حادثے میں ان کی جان چلی گئی۔ اس کے بعد ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے جیسے تیسے گزارا کرنے لگی مگر انسان کے بھیس میں یہاں بھیڑیے بہت ہیں۔ ایک شیطان نے میری ماں پر بری نظر ڈالی اور غلط کرنے کی کوشش کی۔ میں تب بہت چھوٹا تھا، اس لیے
کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ جب میں نے اس بھیڑیے کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے زور سے مارا۔ میں ایک ہی بار میں بے سدھ ہو گیا۔ میری ماں اس کے آگے گڑ گڑاتی رہی اور مجھے بچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ بہت طاقتور تھا۔ جیسے تیسے کر کے میری ماں اس درندے سے بچا کر مجھے بھگا دیا۔ میں مدد مانگنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم شہر سے باہر کی طرف ایک پرانی سی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا، اس لیے سڑک پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں روتا ہوا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اچانک ایک گاڑی سے ٹکرا گیا۔ مجھے چوٹ لگ گئی تھی، مگر مجھے اپنی ماں کی فکر تھی، اس لیے اپنی چوٹ کی پرواہ کیے بنا میں دوبارہ سے اٹھا اور اس گاڑی والے سے مدد مانگنے کی کوشش کی۔ تب تک وہ نیک انسان خود ہی میرے لیے گاڑی سے نکل آیا تھا۔ اس نے مجھے ہسپتال لے جانے کی بات کی تو میں نے اپنی ماں کو بچانے کو کہا۔ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میری حالت کو سمجھتے ہوئے اس شخص نے مجھے اٹھایا اور میرے ساتھ ہماری جھونپڑی کی طرف بھاگا۔ جب ہم وہاں پہنچے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جھونپڑی میں میری ماں زمین پر گری تڑپ رہی تھی۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے اپنا پیٹ چیر لیا تھا چاقو سے۔ دم توڑتے ہوئے میری ماں نے مجھے دیکھا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری ماں کو مرتے وقت بھی میری فکر تھی۔ تب اس نے ایک آدمی نے میری ماں کو زبان دی کہ وہ میری دیکھ بھال کرے گا۔ اتنے میں میری ماں نے دم توڑ دیا۔ پھر اس آدمی نے میری ماں کی آخری رسومات ادا کیں اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ ان کی بیوی بھی نیک پروین عورت تھی۔ دونوں نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح رکھا اور آہستہ آہستہ جب وہ نیک انسان ایک بڑا آدمی بن گیا تو اس نے میرے جیسے یتیم بچوں کو سہارا دینے کے لیے اس گھر کا انتخاب کیا۔ وہ شخص اور کوئی نہیں، ہمارے محمود بھائی تھے اور ان کی دیوی جیسی بیوی رضیہ، جس نے میرے جیسے یتیم بچوں کو ماں کا پیار دیا۔ لوگوں کے لیے بھلے یہ یتیم خانہ ہے، پر میرے لیے گھر۔ مگر ایک دن اچانک وہ دونوں یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، بنا کچھ بتائے، بنا آخری بار ملے۔ ایک بار پھر سے ہم یتیم بچوں کو یتیم کر کے یہ سب بتاتے ہوئے کالو بھائی کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں اور میری بھی۔ اپنے پاپا کے بارے میں یہ سن کر مجھے اور بھی زیادہ فخر محسوس ہو رہا تھا۔ کالو، اس کے بعد شاہد بھائی نے اس جگہ کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ وہ بھی ایک اچھے انسان ہیں، پر ایک دن مجھے وہ شیطان نظر آیا جس نے میری ماں کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ تب تک میں اتنا قابل ہو چکا تھا میں بدلہ لے سکوں، اور میں نے بدلہ لے لیا۔ اس بھیڑیے کو اپنے ہاتھوں سے مار کر۔ اس کے بعد پھر میں کبھی یہاں واپس نہیں لوٹا اور جرائم کی دنیا میں چلا گیا۔
مگر آج بھی اس جگہ پر آتا ہوں تو وہ سب یاد آ جاتا ہے۔ کاش کہ اوپر والا ایک موقع دے دیتا اس نیک انسان کے لیے کچھ کرنے کا۔ اس کے لیے تو کچھ نہیں کر پایا، مگر اپنے ان یتیم بھائیوں کے لیے جو کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری آنکھیں کیوں بھر آئیں؟ شیرو کچھ نہیں کالو بھائی، آپ کی کہانی سن کر وہ سب چھوڑو، آج اتنے دنوں بعد ملے ہو تو میرے ساتھ چلو، آج کچھ خدمت کا موقع دو۔ شیرو خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب سب کچھ اور بتائیں نا ان کے بارے میں۔ کالو ان کے بارے میں کیا ہی بتاؤں، بتاتے بتاتے رات ہو جائے گی تو آخر تم آ ہی گئے، دیر سے ہی سہی آئے تو سہی۔ یہ آواز سن کر میں اور کالو بھائی دونوں نے پیچھے گھوم کر دیکھا تو سامنے ایڈوکیٹ گلناز کھڑی تھی۔ گلناز کیسے ہو اور آپ کیسے ہو کالو بھائی؟ شیرو ارے میڈم آپ یہاں؟ میں تو ٹھیک ہوں، مگر آپ تو کہہ رہی تھیں میں آتی رہتی ہوں تمہارے شہر، پھر آپ تو آئی نہیں ایک بار بھی۔ گلناز وہ کیا ہے نا، ایک کیس کے سلسلے میں یہیں اتنا الجھ گئی تھی کہ موقع نہیں ملا، مگر شکر ہے تم سے ملاقات ہو گئی۔ ایک امید تھی شاید تم آؤ گے، اس لیے یہاں چلی آئی اور دیکھا میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ کالو ویسے قسمت تو آج میری بھی اچھی ہے، آج آپ دونوں میرے گھر آئے ہیں، اب میں ایسے نہیں جانے دوں گا آپ کو۔ چلیں کہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ گلناز ضرور، میں بھی کب سے ملنا چاہتی تھی جناب سے، انفیکٹ میں نے تو پاپا کو بھی بتایا تھا تمہارے بارے میں، اور وہ بھی ملنا چاہتے ہیں تم سے۔